अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। तवक्को के ऐन मुताबिक ईद से कबल इमरान खान की जेल से रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी और 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की अपील की समाअत के दौरान आज कोई बड़ी पेशरफ भी नहीं हो पाई। कई दिनों के एहतजाज के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की अपील की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जिसमें नैब ने की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अभी तक इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया जा सका, जिसके लिए 3 से 4 हफ्ते की मोहलत दी जाए। ताहम अदालत ने ये दरख्वास्त रद्द करते हुए नैब को प्रोसिक्यूटर 11 जून तक तैनात करने की हिदायत कर दी है और अगली समाअत भी उसी दिन के लिए मुकर्रर कर दी है। इसके साथ साथ आज GHQ हमला केस की भी समाअत हुई है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकला सफाई जो हैं उनकी जानिब से हंगामा आराई की गई और 2 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके, जिस पर ATC जज बरहम हो गए और वकला सफाई जो हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अगरचे इमरान खान एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इशारा दे चुके हैं, मगर अब उनके लिए कानूनी चैलेंज भी मुसलसल बड़ा होता दिखाई दे रहा है और अब आने वाले दिनों में इस हवाले से कानूनी मंजरनामा क्या बनता दिखाई दे रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनात मलिक, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनात साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और हमारे दूसरे मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा, अब अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ हसनात आपसे कर पाएँ तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली कार्रवाई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या नैब अब ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है या ये कोई जेन्युइन इशू था जिसकी वजह से ये मामला इधर फंस गया? देखिए, नैब तो ज़ाहिर बात है वो तो टाइम लेगा। ये हमें याद है ईद उल फितर से पहले ये केस लगा, कहा गया कि जी ईद के फ़ौरन बाद लगेगा। सलमान सफदर 2 मिनट लेट हुए और केस एडजर्न हो गया और ये जनवरी में डिसाइड हुआ था 190 मिलियन पाउंड का केस। अमूमन सज़ा की सस्पेंशन के हवाले से जो दरख्वास्त है वो फरवरी मार्च में टेकअप हो जाती है, लेकिन 26वीं तरमीम और जजेस ट्रांसफ़र के बाद जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है, हुकूमत बड़ी मुतमईन है। तो अब जो आज केस लगा ये भी बड़ा PTI ने ज़ोर लगाया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन वाज़ेह तौर पे 26वीं तरमीम के बाद ज़ुबैरी साहब इसको सेकंड करेंगे। अदलिया से रिलीफ PTI को कोई चांस नहीं। अच्छा, रिलीफ के जो है वो अगर किसी केस में कोई उनको जो है वो सज़ा सस्पेंड भी हो जाए, किसी और केस में गिरफ्तार कर लेंगे, अव्वल तो चांसेस ही नहीं है। जब एडहाकिज़म पे आप निज़ाम को चलाएं, अब सरदार सरफराज डोगर साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अगर परमानेंट चीफ जस्टिस बनना है तो वो हुकूमत को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 26वीं तरमीम के बाद किसी जज ने अगर कन्फर्म होना है, किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट जाना है, किसी जज ने चीफ जस्टिस बनना है, उसके लिए उस हुकूमत की आशीर्वाद बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशल कमीशन आपके सामने है, 17 रुकनी कमीशन है, उसमें वाज़ेह हुकूमत की बरतरी है या हुकूमत के जो प्रो बार के लोग या वो हुकूमत को वाज़ेह बरतरी। सही है, तो बिल्कुल सही हुकूमत है, को हाँ। नाराज़ करके कोई जज अपनी तरक्की नहीं ले सकता। तो एडहाकिज़म इस वक्त सारा कुछ अदलिया में जिस तरह ट्रांसफ़र हुई है जो भी, तो ये मेरा ख्याल है जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस जो ये सीनियरिटी का मामला है ये नहीं होता, नहीं हल होता, उस वक्त तक बिल्कुल। चीज़ें ऐसी एडहाकिज़म पे इसी तरह ही चलती रहेंगी। ये केस भी दबाव में चले, उन्होंने आखिरी दिन जब आखिरी वर्किंग डे था एक लगा दिया है, लेकिन सबको पता था कि ये केस एडजर्न होगा। अब ये ईद के बाद जब होगा तो अमूमन हम देखते हैं कि ये केस बज़ाहिर ये लग रहा है कि 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं, और जो हमने पहले भी देखा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि रिहाई खासकर बुशरा बीबी की, इमरान खान के तो चांसेस बहुत कम है, वो भी तब होगी जब हुकूमत समझेगी कि चले अब उनको रिहा होना चाहिए। ज़ुबैरी साहब, आपकी तरफ भी मैं यही पॉइंट लेकर आना चाह रही थी, जैसा कि हसनात ने भी बताया कि जब तक सरफराज डोगर साहब की तैनाती का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट से सेटल ना हो जाए, तब तक तो मेरा ख्याल है उनके पास भी यही ऑप्शन है कि एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट ही डाले जाएं, या आपको लगता है कि वहाँ से कोई सुप्रीम कोर्ट से ये मामला किस तरीके से हल होगा? आपकी क्या वैसे असेसमेंट है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं हसनात मलिक साहब की मुत्तफिक हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी की आज़ादी ख़त्म हो गई, सल्ब कर दी गई है। और देखिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब वो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। उन्हें लाहौर से 15वें नंबर पे थे, उनको लाके सीनियर मोस्ट जस्टिस आमिर फारूक जाते जाते उनको सीनियरिटी देगा जो चैलेंज हुई भी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद उनको लाया इसलिए किया है, और फिर जो एलिवेशंस हुई हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस से, उसमें वो
कोई जजेस थे, फिर एडहॉक जज को भी लाया गया है, वहाँ सिंध से भी लाया गया है, बलूचिस्तान से। उनका लाने का मतलब ये था कि उन 6 जजों को न्यूट्रलाइज किया जा सके, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था 2024 में कि जी हमारे साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह की चीजें करती हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब देखिए जब तक वो फैसला होता है, नहीं होता, क्या होता है, वो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि अब देखिए एक जनवरी में फैसला हुआ था, मई में जून में वो केस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए लग रहा है। यही देखिए कितनी ज्यादती की बात है उस शख्स के साथ कि आप उसका केस इतनी देर में, आप उसको सुने, आप एग्री करते हैं सस्पेंड होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ 190 मिलियन पाउंड का केस सख्त ही वीक केस था। अच्छा। लेकिन उसमें उनको सजा हो गई। अच्छा, और क्या जुबैरी साहब वो केस 190 मिलियन पाउंड पे चूंकि आप आ गए हैं, ये भी बताइए कि क्या 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर भी इस जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से जो चैलेंज किया हुआ है मामला, उसका इम्पैक्ट उस केस के भी ऊपर भी तो आ सकता है वैसे? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस मुझे नहीं मालूम उसका क्या, तो हाई कोर्ट में चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये देखिए यहाँ तो जज, यही तो मामला है कि वो जजेस जो थे 6, और अगर उनके सामने ही केस लगता तो उसको दूसरी तरह से देखा जाता। अब यहाँ ये हो गया है कि कोई जज किसी इमरान खान साहब या उनकी जमात के किसी आदमी को रिलीफ दे दे तो पीटीआई का जज हो जाता है। वो ये नहीं देखते कि जी आप और उसके खिलाफ कर दे तो कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट का जज है। लेकिन आप देखिए कि सारा जिस तरह से जुडिशल कमीशन में भी तैनाती, आप देखिए एक बहुत बड़े वक्त, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, बहुत बड़े वकील साहब ने मुझे एडवाइस की थी, पाकिस्तान के बहुत नामवर वकील थे। उन्होंने कहा आप कभी कभी तुम जज बनो तो 2 चीजों की कभी ख्वाहिश नहीं करना। और ये मैं हसनात साहब के जवाब में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक सुप्रीम कोर्ट जाने की, जब अगर हाई कोर्ट के जज हो, और दूसरा चीफ जस्टिस बनने की। अगर ये 2 ख्वाहिशें तुम में नहीं होंगी, तुम बेहतरीन जज होगे। क्योंकि आप देखिए, आप जज होते हैं, आप नौकर नहीं होते, मुलाजिम नहीं होते, आप मुलाजमत नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं। तो अगर आप मुलाजिम बन के रहना है तो फिर ये बिल्कुल बातें होंगी, आप में ख्वाहिशात होंगी कि मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, मैं कंफर्म हो जाऊं, मैं फिर चीफ जस्टिस बन जाऊं। तो ये सारी इंसान को अल्लाह ने कमजोर बनाया है, कमजोर लोग हैं। और जिस तरह से मनूवरिंग की गई और जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं हाई कोर्ट में, अब कुछ अरसे में जाके जब ये कंफर्मेशन हो जाएंगी तो फिर आप देखिएगा कि सारा। लेकिन मैं आपको एक बात करता चलूं कि यही जजेस जो मेरिट पे नहीं बनाए जाते, जब वक्त बदलता है, और वक्त बदलेगा, वक्त एक से कभी नहीं रहता, तो यही उन लोगों ने जिन्होंने लगाया हुआ उनके खिलाफ फैसले कर रहे होंगे। आप देख लीजिएगा, शायद हम लोग हों या ना हो, लेकिन ये जरूर हो रहा होगा, आप देखें। तो देखिए आपने उस शख्स को, एक पार्टी का लीडर है, उसको कर दिया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, इमरान खान साहब, उनकी पार्टी वालों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। तो और यही आप देखें जब नवाज शरीफ के खिलाफ, तो मैं वही कह रही थी, तो मैं जुबैरी साहब मैं वही कह रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के हवाले से हाई कोर्ट के जजेस का जो चल रहा है मामला, उसका इम्पैक्ट हो सकता है इस 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर। नहीं, क्या होगा देखिए, मुझे अब जो बेंच की तश्कील है उसके ऊपर देखना होगा ना कि बेंच में क्या होगा। क्योंकि डोगर साहब का अपना स्टेक है ना, इसलिए या नहीं, सीजेशिप का फैसला होगा बेसिकली वहां पर। उनका एक स्टेक ये भी है। दूसरी बात, आप एक चीज याद रखें कि एक हाई कोर्ट के जज जो हैं इस वक्त एडहॉक जज बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जी। उनको एडहॉक क्यों रखा हुआ है? हो सकता है कि सीनियरिटी केस का फैसला खिलाफ आता है और इनके जस्टिस आमिर फारूक ने जो सीनियरिटी का फैसला, सीनियरिटी दी थी डोगर साहब और इन सबको, वो रिवर्स हो जाता है। तो हो सकता है कोर्ट उनको वापस भेज दे और हो सकता है उनको चीफ जस्टिस बना दे, क्योंकि अब तो चीफ जस्टिस पहले 3 जजों में बनना है ना। तो अब ये देखिए, ये भी एक चीज मद्देनजर हमें रखनी होगी कि इस केस का फैसला क्या आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जुडिशरी अब वो जुडिशरी नहीं है जो हम 26 अक्टूबर से पहले जानते थे। 26वीं तरमीम जब तक रहेगी उस वक्त तक जुडिशरी बिल्कुल ताबे आ गई है, और मैं नहीं समझता कि उसमें, आप देखिए मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला ही आप देखिए। हसनात साहब तो बड़ी ही मायूसी के साथ अब 27वीं की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था आपके प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम मैंने कहा था कि ये 27वीं तरमीम जरूर आएगी, क्योंकि ये चीजें। अच्छा, लेकिन एक और चीज भी जुबैरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया हुआ है। जी, मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन उसकी कंडेमनेशन कराची बार ने, लाहौर हाई कोर्ट बार ने, सब की कंडेमनेशन उनकी आ गई है। वो एक्चुअली हमारे ग्रुप से इलेक्ट हुए वो प्रेसिडेंट साहब गिलानी साहब, और वो जाके हुकूमत की गोद में बैठ गए। चले, उनकी आप लोगों को भी कोई हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई कानून बनाना चाहिए। ये तो आप लोग रह गए हैं सर, जिसने 26वीं तरमीम डिजाइन की है ना, उससे आप लोग राब्ता करें।
نہیں رابطہ ہمیں کسی سے نہیں کرنا, ہم تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. لیکن دیکھیے برے وقت آتے رہتے ہیں, لیکن آدمی کو نا امید اچھا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نا امید ہو جائیں گے تو پھر آپ جدوجہد نہیں کر سکتے. دیکھیے ٹھیک برے ہے, وقت آتے رہتے ہیں, لیکن ایک بڑی سیئنگ ہے کہ یہ وقت بھی گزر گزر جائے مطلب گا. کہ ہاں, دس ٹو شیل وقت پاس. ایک سا نہیں رہتا, چاہے وہ برا وقت ہو جائے گا یا اچھا وقت ہو جائے گا. دیکھیں اللہ میں کہتا ہے فَإِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی. قرآن شریف میں 2 جگہ اللہ نے ایک ہی بالکل. صورت میں یہ فرمایا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب کو کنٹرول کر لیا, لیکن ہر چیز نے ایک واللہ خیر الماکرین, اللہ کا اپنے پلانز ہیں. ٹھیک ہے, ہم پہ برا وقت آیا ہوا ہے, جوڈیشری پہ برا وقت آیا ہوا ہے, لیکن ہو سکتا ہے 27ویں ترمیم میں ہم کیا جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ سسٹم یہ اب جو سپریم کورٹ کا حال ہو گیا کہ چیف جسٹس کی کیا اب اس میں کیا ویلیو رہے گا, یہ حسنات آپ کو بتائیں گے. تو بے شک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتا ہے تو بات کلیئر ہو جائے گی. یہ بات ہوگی, ہم اس کے خلاف ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ کا حال ہے اس کے بعد تو میرے خیال اس سے بہتر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بن ہی جائے. ٹھیک ہے, بنی جائے. بالکل جی. حسنات ہائی صاحب, کورٹ کا جو حال ہوا ہوا ہے جی حسنات صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ یہ جو 27ویں ترمیم کی آمد کچھ نظر آ رہی ہے, خاموش سرگوشیاں چل رہی ہیں کہیں کہیں, اور پھر میرا آپ سے ایک اور سوال بھی ہے گوہر خان صاحب کے حوالے سے. دیکھیں جی 27ویں ترمیم کی اگر دیکھا جائے ضرورت تو نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے ہر چیز کنٹرول کی ہوئی ہے. عدلیہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر فیصلہ ہی خلاف آتا ہے نا سرفراز ڈوگر صاحب, وہ ایکٹنگ چیف جسٹس جونیئر جج کے طور پہ بھی رہ سکتے ہیں. حکومت جوڈیشل کمیشن میں میجارٹی ہے, وہ کسی جج کو اپوائنٹ ہی نہ کرے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسی طرح نظام چلاتے رہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دیں, ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے, 2-3 مہینے اور گزر جائیں گے. اور جو ڈوگر صاحب کو لانا تھا وہ ٹمپریری لانا ہے, وہ 6-7 مہینے کا ٹاسک ہے, سال کا ہے. تو مزید 6-7 مہینے ٹاسک, تو دیکھیں یہ تو بڑا واضح ہے کہ جو اس وقت 26ویں ترمیم آ رہی ہے, 27ویں آ رہی ہے, اس میں عدلیہ کا کوئی تھوڑا بہت کوئی چیز ہوگی, یا کچھ ججز جو بہت اوور ان کی سمجھ میں, حکومت کی سمجھ میں ہو گئے تھے, ان کو تھوڑا ایک بتانا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. مے بی اب ان کو وداؤٹ کنسنٹ ان کی ٹرانسفر ہو جائے, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج ہیں, یا اور کوئی جو سپریم کورٹ میں کوئی چیز. ادروائز حکومت کے لیے پریشانی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ 27ویں ترمیم میں کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو چھیڑا جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے ہیں, ابھی ان کی پریس ٹاک میں سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہی ہمارا آخری آپشن ہے, بہرحال جو بھی ہے ہم تو عدالتوں سے ہی امید لگا کے رکھیں, وہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, ساری ان کی عدالتوں کے اوپر ہے. یہ ان کا مسپلیسڈ آپٹیمزم ہے, کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب کی اگر ہم بات کریں تو ان سے سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کا ہونا, پھر عمران خان صاحب کا خط ان تک پہنچانا, اور کہ بھائی میرے کیسز لگوائیں اور ایک فیئر ٹرائل دیں مجھے, اور وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں تو کوئی ہوتی نظر نہیں آ رہی. مطلب پارٹی کو احتجاج کرنا پڑا اپنی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کروانے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے جو بینیفیشری ججز ہیں وہ کیوں چاہیں گے ان کو, اگر یہ ساری چیزیں, اور جو بینیفیشری ہیں جو سپریم کورٹ میں ہیں, جو ہائی کورٹ میں ہیں, وہ نظام کے ساتھ ہی چلیں گے. اور یہ یحییٰ افریدی صاحب نے 50 کے قریب جج اپوائنٹ کروائے ہیں اپنی اس 6-7 مہینے کی ٹنور میں, اور سارے اگر آپ دیکھیں ان کا, زبیری صاحب سیکنڈ کریں گے, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. سندھ ہائی کورٹ میں جو جج لگے ہیں وہ کس پارٹی کے قریب ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں جو لگے ہیں وہ کس کے قریب ہیں, پشاور میں جو لگے ہیں وہ کس پارٹی کے قریب ہیں. یہاں باقاعدہ کوٹے تقسیم کیے گئے ہیں کہ جی فلاں پارٹی آپ کا حصہ اتنا ہے, باہر کو جو گروپ جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی حصہ ملا ہے. تو سارا کچھ یحییٰ افریدی, یہ جج ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر یحییٰ افریدی صاحب اس کی رضامندی نہ دیتے. تو اب جو یہ باتیں ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ نیئر فیوچر میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جوڈیشری کوئی آگے سے کوئی ایسا ہے کہ کوئی چیز کویسچن کرے گی. تو پھر تو یعنی کہ ٹھیک ہے, تو پھر تو یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو بھی احتجاج ہے یا جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ بھی اسی طرح چلتی رہیں گی, سب پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. یہ لگ رہا ہے کہ جب تک ان کی جیل میں بیٹھے رہیں گے وہ عمران خان صاحب, ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو اس وقت تک چیزیں نہیں ہوں گی. ہاں اگر کہیں ایگزیکٹو خود ہی چاہے کہ ٹھیک ہے جی ان کو ریلیف مل جائے تو پھر علیحدہ بات. ہاں لیکن کچھ ججز ہیں, 9 مئی کے کئی کیسز ہیں, بلوچستان کے ججز ہیں, جیسے ہاشم کاکڑ, جیسے نعیم اختر خان, انہوں نے جسٹس اعجاز چودھری جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو ضمانت دی, اور جو آرڈر لکھا ہے وہ تقریباً کیس ہی ختم کر دیا 9 مئی کا. انہوں نے کہا جی ایویڈنس ہی نہیں ہے, کنسپریسی کس چیز کی ہے. تو اسی طرح اور بھی جن لوگوں کو ضمانتیں ملی. لیکن یہ ججز بڑے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ججز ہیں وہ اس وقت نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ 26ویں ترمیم کے وہ بڑے بینیفیشری ہیں. کسی نے فیوچر میں بھی اگر چیف جسٹس بننا ہے تو وہ چاہے گا کہ نظام کنٹینیو رہے. سب سے اہم کیس ہے 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن,
اور زبیری صاحب کی اپنی پٹیشن پینڈنگ ہے, بالکل وہ کیوں نہیں لگ رہی؟ ہاں، بالکل. 18ویں ترمیم کے خلاف جب پٹیشن آئی تھی مجھے یاد ہے وہ لگ گئی تھی, فوراً لگ گئی تھی. ہاں. تو یہ زبیری صاحب یہ بتائیے 26ویں ترمیم کا کیس نہیں لگ رہا, اور جو کریشن ہے آئینی بینچ وہ سارے کیس سن رہا ہے, اور جو ان کی کریشن ہی انڈر کوسچن ہے وہ کیس ہی نہیں لگا رہا 26ویں ترمیم. زبیری صاحب کوئکلی, آپ کے پاس ٹائم کم ہے مجھے پتا ہے, بس کوئکلی یہ بتائیے کہ یہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف جو اب کیس لگنا ہے وہ لگ نہیں رہا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا آپ کو لگ رہا ہے یہ کہانی ابھی لٹک ہی رہی ہے اور لٹکتی رہے گی؟ بالکل لٹکی رہے گی, کیونکہ دیکھیے اب تو انہوں نے کورٹ میں اتنے ججز انہوں نے لے آئے ہیں, ان کو سب کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اب تو ایشو ہوگا کہ اب ہم فل کورٹ کی جو اپلیکیشن تھی اب اس کا وہ فل کورٹ کیا ہوگا, وہ 24 ججوں پہ ہوگا یا 34 اگر 10 جج اور یہ بنا دیں تو دیکھیں. دوسری بات جو ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم ہوگی کیسے, وہ اس طرح سے ہوگی کہ یہ آپ ریزرو سیٹس کا جو کیس چل رہا ہے یہ آپ دیکھیے گا, یہ اس کو ریویو کریں گے, اور جب یہ ریویو ہوگا تو اس میں یہ کہہ دیں گے کہ جی یہ سیٹیں جو تھیں ان کو نہیں ملتی, پی ٹی آئی کیونکہ پارٹی نہیں تھی ان کو نہیں ملنی چاہیے. تو اور دیکھیں اس کے بعد جو مین ایشو ہوگا کہ اگر ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی سیٹیں تو کیا یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ملے گی؟ اگر ان کو دے دی جاتی ہیں تو ان کو سیٹیں مل جائیں گی ریزرو سیٹس, تو ان کے لوگ آ جائیں گے تو پھر 27ویں ترمیم آرام سے پاس ہو جائے گی. تو یہ سارا دیکھیے یہ ریویو کو لگانے کا مطلب یہی تھا. یہ وہی کہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس تھا اس ملک کا, اس نے جب وہ کیس ریویو کا لگایا, اس نے وہ جو کیس تھا لاہور سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کا ریویو لگایا کہ جی وہ آپ ان کو جو کاؤنٹ کرنا ہے ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہیں ہونا تھا جو منحرف ارکان کا, اس کو ریویو جسٹ اکتوبر میں لگا کے اس کو ریویو کیا انہوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے پھر آپ نے دیکھا جو کچھ سینیٹرز کو لا کے زبردستی ان سے ووٹ دلا کے 26ویں ترمیم پائی تھی. اور ایک پولیٹیکل لیڈر نے مجھے یاد ہوگا, آپ کو بھی یاد ہوگا, کہا تھا اگر اس فائز عیسیٰ اگر ریٹائر ہو گیا تو 26ویں ترمیم نہیں ہوگی, اور یہی دیکھیے اس نے یہ وہ سہولت کار بنا اور اس نے یہ اس طرح سے اس کو کیا. فائز عیسیٰ صاحب کا آپ نے نام لیا, سابق چیف جسٹس کا, مجھے ان کا آج کل کا جو تازہ ان کی رائٹنگ کا ایک شوق ہے, رول آف لاء کے اوپر جو ان کا پیس لکھا ہے وہ مجھے ذہن میں آ گیا اچانک سے. تو یہ دیکھیں لیکن تاریخ کبھی نہیں بھولتی, کبھی نہیں بھولے گی, آج تک جسٹس منیر کو نہیں بھولی ہے, ان کو بھی کبھی نہیں بھولے گا اس ملک کے لوگ, آئین و قانون کے جو لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر عابد زبیری صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر رپورٹر اسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو اسنات, بہت شکریہ. ناظرین ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس نے ایک قدرے بلیک لیگل سینیریو پیش کیا ہے ہمارے سامنے, جو کہ ایک انفارچونیٹ بات ہے, لیکن بہرحال حقیقت سے یہی میرا خیال ہے پرسپیکٹیو زیادہ قریب ہے. آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پروگرام میں ذکر بلوچستان میں مسلسل بگڑتی امن و امان کی صورتحال کا, جس کا شکار اب وہاں کی بیوروکریسی اور سول سرونٹس بھی بن رہے ہیں. گزشتہ روز یہ پریشان کن خبر سامنے آئی کہ اسسٹنٹ کمشنر تربت حنیف نورزئی کو دہشت گردوں کی جانب سے اس وقت اغوا کر لیا گیا جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے تھے, جبکہ ان کی اہلیہ اور ڈرائیور کو اغوا کار جو ہیں وہ سڑک پر ہی چھوڑ گئے. اس سے قبل گزشتہ ہفتے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی سراب کے علاقے میں خواتین اور بچوں کو ایک مقامی مارکیٹ میں دہشت گردوں کے حملے سے بچانے کی کوشش میں شہید ہو چکے ہیں. بلوچستان حکومت نے اس واقعے میں کالعدم بلوچ لبریشن آرمی BLA کے ملوث ہونے کی تصدیق کر دی ہے, اور بلوچستان کو پہلے ہی بھارتی پراکسیز کی وہاں پر موجودگی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی دہشت گردی کی ایک شدید ترین لہر کا سامنا ہے, جس کی ایک دلخراش جھلک ہمیں 21 مئی کو خزدار میں بچوں کی اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی شکل میں دکھائی دے چکی ہے, جس میں 7 طالبات سمیت 8 طلبہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. بلوچستان میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کس کر رہی ہے اور اس حوالے سے وہاں کی حکومت کیا کر رہی ہے, یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہیں سینئر صحافی اور جیو نیوز کے نمائندے سلمان اشرف صاحب. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام جی. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو سلمان صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ اسسٹنٹ کمشنر تربت حنیف نورزئی صاحب کا واقعہ پیش آیا ان کے اغوا کا, اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ ان کی کسی مخصوص جگہ پر موجودگی کے حوالے سے کیا یہ ایکشن ہوا ان کے خلاف BLA کی جانب سے, یا یہ روٹین کی کارروائی ہے ایک سول سرونٹ کو اغوا کرنا؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ اس کے حوالے سے ہمیں؟ جہاں ان کا اغوا ہوا ہے تو اگر دیکھا جائے تو ایک تسلسل کے ساتھ سول سرونٹ کے خلاف جو کالعدم تنظیموں کی مختلف وارداتیں ہیں وہ جاری ہیں. جس واردات کے حوالے سے حنیف نورزئی کی اگر بات کریں تو کالعدم تنظیم نے اس کی باضابطہ ذمہ داری قبول کی, اور ان کا یہ کہنا تھا, انہوں نے باضابطہ اپنا پریس ریلیز جاری کیا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ حنیف نورزئی جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ ان کی تحویل میں ہیں. انہوں نے ان کے بچوں کو, ان کی فیملی کے دیگر لوگوں کو, اور جو گارڈ اور سرکاری گاڑی تھی ان کو باعزت طریقے سے وہاں سے روانہ کیا, اور حنیف نورزئی کو لے کر اپنی تحویل میں وہاں سے وہ ایک نامعلوم مقام پہ موجود ہیں.
جہاں سے فردر جو حنیف نورزئی ہیں اس کے حوالے سے ان کے مطابق جو ان کی اپنی ایک شورا ٹائپ ایک گروپ ہے جو ان سے مزید انٹروگیٹ کرے گا، اس کے حوالے سے وہ کوئی اپڈیٹ دیں گے کہ آیا حنیف نورزئی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے صورتحال کے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، چوتھے سے پانچواں واقعہ ہے۔ ڈی سی پنجگور کی اگر بات کی جائے، ان کو اسی طرح مستونگ کے قریب نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد ہدایت اللہ کا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد یہ حنیف نورزئی کا واقعہ ہوا تو یہ بڑا الارمنگ ہے گورنمنٹ کے لیے۔ گورنمنٹ کو مختلف دور میں الارمنگ کی گئی، لیکن اس جانب اتنی توجہ نہیں دی گئی حکومت کی جانب سے۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں یوزولی تو یہ لوگ اپنے پروٹوکول کے ساتھ یا سیکیورٹی کے ساتھ موو کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس وقت اغوا ہونے والے وقت کے اوپر ان کے ساتھ سیکیورٹی ان کی نہیں تھی، اور بلوچستان جیسے علاقے میں تو لازمی طور پر یہ ان کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیا اس وقت نہیں تھی؟ کیا دہشت گردوں کو یہ آسانی سے ان کے ہاتھ لگ گئے، ان کو آسان لگا ان کو اغوا کرنا؟ شفا، یہ بہت بڑا کویسچن ہے جو آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا۔ بات یہ ہے کہ صبح 6 بجے کا وقت تھا جب انہیں انٹرسپٹ کیا گیا M8 پر، اور انہیں مسلح افراد اپنے ساتھ نامعلوم مقام کی جانب اسلحے کے زور پر لے گئے۔ صورتحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے سیکیورٹی گارڈ بھی تھے، ان کا اسکواڈ بھی تھا۔ اچھا، ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ایک گاڑی اسکواڈ ہوتی ہے جس میں 4 سے 6 اہلکار ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ موو ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کا اپنا ایریا تھا، اس کے بعد اسکواڈ نے واپس چلے جانا تھا۔ سیکیورٹی ان کے ساتھ موجود تھی، ان کے پاس اپنا اسلحہ بھی تھا، لیکن جو اس طرح مسلح افراد آتے ہیں ان کی تعداد عمومی طور پر دیکھی گئی ہے تقریباً 20 سے 30 ہوتی ہے، اور ان کے پاس جس قسم کا اسلحہ جدید دیکھا گیا ہے یا جس طرح استعمال ہوا ہے مختلف وارداتوں کے دوران، جو ان کی رپورٹس بھی آئی ہیں مختلف قانون نافذ کرنے اداروں کی جانب سے، تو اس صورتحال میں جو لیویز یا پولیس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سے بہت ہی الارمنگ آپ نے بات بتائی ہے جی، جہاں سے انہیں لے کر گیا صبح کا وقت تھا، عمومی طور پہ جو سرکاری افسران ہیں وہ اس روٹ کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور انہی اوقات کے درمیان صبح استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے مقام کی طرف پہنچ جائیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسہیپ ہوتا ہے تو الٹیمیٹ جلد جو انتظامیہ اسے پتہ لگے اور وہ کسی ایکشن کے طور پر مزید صورتحال سے نپٹ سکے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ صرف یہ واقعہ نہیں، سارے واقعات کا اگر غور سے جائزہ لیا جائے تو کچھ دن قبل وہ سراب آئے تھے، سراب میں جو انہوں نے صورتحال رکھی 2 سے 2.5 گھنٹے، اس کے علاوہ مستونگ، نوشکی، تلات، خضدار سے اطراف کا جو ایریا ہے، عمومی طور پہ وہ نکل کے، اور بولان سائڈ، کچھی سائڈ، وہ آ کے روڈ پہ اسی طرح چیکنگ کرتے ہیں، لوگوں کے آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کی تلاشی دی جاتی ہے، اس کے بعد انہیں چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معمول بن چکا ہے۔ اس صورتحال میں اس حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے جو انتظامیہ تو آپ کے سامنے خود نشانہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بورڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں لیا جا رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ جو سول بیوروکریسی کو نشانہ بنانے کے واقعات تواتر کے ساتھ پیش آئے، کچھ ہم نے گنوائے، کچھ کا ذکر آپ نے کیا، ان سے کیا میسج دینا جو ہے مقصود ہے BLA کا، یا جو یہ قلعدم تنظیم ہے اس کا؟ مطلب وہ کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ یا آپ کی اپنی رائے، تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اتنے عرصے سے آپ بلوچستان کو کور کر رہے ہیں، مختلف قسم کی انسرجنسیز آپ نے بھی وہاں پر دیکھی ہیں، اس مرتبہ یہ سول بیوروکریسی، کمشنرز، ان کے تھرو، ان کے اغوا کے تھرو کیا پیغام کس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، بڑا کلیئرلی، بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے فار گورنمنٹ کے پہلے وہ مسلح جو ادارے تھے ان کے اہلکاروں کو نشانہ بناتے تھے، جنرل ماسز کو نشانہ بناتے تھے، کراؤڈڈ پلیس پر آ کے کوئی بم بلاسٹ ہوتا تھا، کوئی ID ہوتی تھی، اس طرح کرنے کے بعد وہ اپنی صورتحال، اپنی پریزنس شو کرتے تھے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً انہوں نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیے، مطلب لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں بسوں سے اتار کے قتل کیا گیا، میسج دیا گیا مختلف اداروں کو۔ اس سے پہلے اگر کوئی سرکاری یا نجی آفیسرز یا کوئی ورکرز تھے، ان کو لے جا کے ان کا باضابطہ انٹرویو کر کے ان کی ڈیل کے طور پہ حکومت سے یا ان کی جو فیملیز تھیں ان سے بات چیت کی جاتی تھی، اور انہیں متنبع کر کے وہاں سے روانہ کر دیا جاتا تھا۔ اب جس طریقے سے انہوں نے سول بیوروکریسی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، تو بڑا کلیئر میسج ہے کہ جس طرح حکومت کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہر ایک ایکشن کے اگینسٹ جو ان کا ریئیکشن ہوتا چاہیے، اسی طرح قلعدم تنظیمیں اپنے ہر ایک ایکشن کے بعد سیکنڈ ایکشن ایسا دیتی ہے جو سرپرائز ایکشن ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کو
چیلنج کرتے ہوئے باضابطہ وہ اس کریڈٹ کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے. سلمان اشرف صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بلوچ صورتحال کے حوالے سے کچھ بڑے الارمنگ ٹرینڈز بھی دکھائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ریزالو بھی ہمیں بتا کر گئے کہ الٹیمیٹلی ان کے ساتھ نمٹا جائے گا، اور یہ شاید کسی ہمارے ریسٹرین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن یا ٹائم گین کر رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس مینس کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دن کس طرح کے ثابت ہوتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، وہاں پر رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے. اور پروگرام میں ذکر غیر قانونی تارکین وطن کا کہ جو اس وقت ایک عالمی ایشو بن چکا ہے، اور امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر یورپی ممالک اپنے بارڈرز کو مزید محفوظ بنانے اور غیر قانونی طریقوں سے دیگر ممالک کے شہریوں کی آمد کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. انہی ممالک میں پولینڈ بھی شامل ہے، جس کی حکومت نے اس حوالے سے اب ایک آگاہی مہم شروع کی ہے، کیمپین شروع کی ہے، اویئرنیس کیمپین، جس میں دنیا کے دیگر ممالک سے غیر قانونی طور پر ہجرت کرنے والے افراد کو نہ صرف وارننگ دی جا رہی ہے بلکہ ان کو اس اقدام کے سخت قانونی اثرات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے. پولینڈ کو یہ مہم کیوں چلانا پڑی اور اب تک کس کا کتنا فائدہ ہوا ہے، اب تک اس مہم کا کتنا فائدہ ہوا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان میں پولینڈ کے سفیر ہیں امبیسڈر ماچے پساسکی. ہیلو امبیسڈر، گڈ ایوننگ. Good evening and assalamu alaikum. Walaikum assalam. So you have learned Urdu in 3 years, right? Well, I should have learned much more, but okay, this is what it is. But by the way, how many words have you learned? Like Salam alaikum. Oh, salam alaikum. Aap kaise hai? Main theek hu. Oh, zabardast. You understand zabardast. Zabardast, yes. It's great. Okay. So, Mr. Ambassador, first of all, I would like you to tell our viewers that how grave has this issue become for the Poland, that the issue of illegal immigrants. It's been of great concern, and indeed, if you add it to the Russian war of aggression against our other neighbor, Ukraine, the situation is even more compounded and more difficult. Since 2021, the Belarusian government has supported illegal cross-border crossings of immigrants as a response to the sanctions that the European Union imposed on it. Right. Okay. Yes, after the rigged presidential elections in 2020 and a massive crackdown on the democratic opposition. Since then, the Belarusian authorities put pressure on the European Union. It is aimed to, destabilize the situation in transit country, which is Poland, and in the destination countries. It is also to, sow the internal discord, divert the law enforcement capacities to the border, and instigate a massive disinformation campaign. In addition, it created a conducive environment for the gang of human traffickers. And what is the most important, it put life of thousands of migrants in danger. So I think we can tell a story of de facto cooperation between the governmental structures of Belarus and Russia with the smugglers, with the traffickers. Okay. So in sum, it is a political crisis in which humans are instruments of political pressure. So I think we can talk here about weaponization of migration for political ends. Right. And you mentioned that Poland is a transit country for these illegal immigrations. So which destinations or which countries are the final destinations for these people? Well, our western neighbor is Germany. And Germany probably is the biggest, the most important destination. But once you enter, Europe, Schengen zone, the borders are still easy to cross. Even though I need to say that between there are border controls on the Polish-German borders because of that issue. Right. So what exactly is the Polish government doing to curb this problem of illegal immigrations?
Right. We are determined to protect our border. And our borders, and the border with Belarus and Russia as well. This is also the border of the European Union, so the stakes are even higher. So our approach have been three-pronged. Okay. First, we have reinforced the border. A fence of steel has been erected, 190 kilometers long. Along the rivers and in the marshes, there are physical obstacles. And also it is all being supplemented with very sophisticated equipment of motion detections, drone, and other technology. In addition, thousands of military personnel has been mobilized and deployed to the border, together with the border guards. Then, recognizing the political and the criminal and orchestrated nature of this crisis, a special legislation was adopted which allows to temporarily suspend the right to claim asylum for the interesting. migrants who have come illegally from Belarus. Okay, and does this include the overstay of visa, like somebody who has entered Poland with a valid visa and they overstay? Well, we are talking about Just the illegally cross-border. crossing from Belarus to Poland. Okay. This is a special case. Okay. And then a further element of the response has been the launching of this information campaign, which is basically to discourage and educate the public, especially the potential migrants, for taking on this very perilous journey. So one particular aspect of any campaign is to tell the public or to make them aware of the implications or the consequences that they are going to face if they, for example, cross into Poland somehow through and they get successful. So what are the consequences that a particular person is likely to be facing? Like, are there any serious weather conditions or is there something else? And how stern is your legal action now against such people? Well, the legal action is there, and the physical protection of the border is there. So I would say that it is almost impossible, or this is impossible to cross that border. Okay. It is also very dangerous because even if successful, people sometimes get lost in the woods. I mean, we are talking about Thick forests. thick forest, especially in the winter or late fall months. It's very, very cold, and unfortunately many people died trying to Oh, they froze cross. to death. Unfortunately, because at the end of the day, this is all about suffering of innocent people who are being taken advantage of. And I have to also admit that there were also casualties on the side of the Polish soldiers and border guards. One soldier was stabbed to death. We have also had numerous injuries. So the situation is very, very serious. It is dangerous to attempt to cross the Polish-Belarusian border illegally, and it should be, and we should do everything to discourage people from doing this. Right. And quickly and finally, Mr. Ambassador, what is your message to the Pakistanis? Because we also are facing this problem that a great number of Pakistani people are trying to enter into European countries, Right. not just Poland, of course, but other European countries illegally. Right. Well, of course, we understand the economic predicament of many people, not only in Pakistan, but in many other countries. But we strongly warn not to try to cross our borders illegally. It is dangerous. It put the life of the migrants in danger, and the life of their families as well, because of this kind of social effect. So my message is very simple: don't listen
to those who tell you that you can cross Polish-Belarusian border illegally and then you can continue from Poland to another countries. You will be stopped. You will be detained. And Okay. We would like you to avoid all this dangerous experience because we strongly believe that the human life is the most important thing. Human life is very precious, very important point towards the end. Thank you very much, Mr. Ambassador. Thank you for joining us. Thank you very much, and if I may take this opportunity to wish you and your viewers happy, peaceful Eid among your families, with your friends, at the table, sharing best wishes of happiness and Eid Mubarak. Thank you so much, Mr. Ambassador. Eid Mubarak to you as well. नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन पोलैंड के एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठकर यहाँ पर उसको उजागर कर रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन से आपको आपकी जान को ख़तरे लाहक होंगे, हर किस्म के ख़तरे हो सकते हैं। पोलैंड का वेदर बहुत शदीद है, सर्दियों में इन्होंने ये भी हमें बताया कि जो क्रॉस कर भी जाते हैं वो फंस जाते हैं और वो उनकी मौत वाक़ई हो जाती है, वो जम जाते हैं बर्फ़ में, इतना शदीद मौसम है वहाँ पर। और इसी तरह दीगर जो पाकिस्तान के हवाले से जो एक इलीगल इमिग्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ है और लोग, हम समझते हैं कि इकनॉमिक कंडीशंस मुश्किल हैं, ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद आगे भी आपको कोई आसानियाँ नहीं मिलेंगी। अगर ह्यूमन स्मगलर्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथों आप चढ़ गए तो भी आपके लिए ज़िंदगी आगे बड़ी मुश्किल होने वाली है। आगे की भी कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो जितना भी आपको सब्ज़ बाग क्यों ना दिखाएं, आगे की कोई गारंटी नहीं है कि आप जिस भी यूरोपियन मुल्क में एंटर कर जाएंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से रखेगा। नहीं, आप डिटेन हो सकते हैं, आप डिपोर्ट तो होंगे ही होंगे, वो भी उनकी मंशा पर है अगर वो आपको डिपोर्ट करना चाहें, अदरवाइज़ आप उधर ही जेल में सड़ेंगे और अपनी यहाँ पर जो बेहतर ज़िंदगी है उसके से भी हाथ धो बैठेंगे। सो मेरा भी यही पैगाम है, पोलैंड के एम्बेसडर का भी यही पैगाम है। और आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। ईद मुबारक।